بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی بچے، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر مرکبات چل رہے ہیں، مضاف کے ساتھ محموز یا معطل جمع ہو جائے۔ پیچھے باب تھے صرف مضاف کے، اب مثال اور مضاف وزن سامعہ۔ مثال الود دوست رکھنا، مثال اور مضاف سامعہ سے، جیسے الودو دوست رکھنا، مثال مضاف سامعہ سے، جیسے الودو دوست رکھنا۔ من کرنا کی بن گئی؟ مثال اور مضاف سامعہ سے، جیسے الودو دوست رکھنا۔ ہوشن بہت سونا یار، اور دھیان کرو بھائی، مثال واوی و مضاف ثلاثی سامعہ سے آتا ہے و بس، نظر آ رہے ہیں؟ یہ قوانین ہے۔ مثال یائی بھی اور مضاف بھی از ہمی باب میں آید چوں یما یا یمو۔ مثال تصریف مضاف ربائی بسبب قلت ورود مصنف رحمہ اللہ، یعنی مثال ہوئے اور مضاف ربائی ہوئے، رحمہ اللہ اپنے در رسالہ اراد نہ ساخت۔ بہرحال مثال محموز عین اور مضاف ربائی مجرد صرف، جیسے تو سرپرست کرنا، کسی کو تابع کرنا، یہ موجود۔ اب تو مضاف ربائی بھی ہے، مضاف اور کیا ہے یہ محموز عین ہے، محموز لام بسانی بھی ہے، اور محموز فا و مضاف ربائی مزید، جیسے تکا کا، یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن یہ ذرا ہو گیا نا اپنا مضاف ربائی ہو گیا نا، وہ ربائی مجرد ہے، وہ پچھلا کیڑا تا دہراجا، تو یہ تدہراجا، یہ تکا کا، یہ مضاف محموز فا اور کیا مضاف ربائی مجرد، جیسے کا، لیکن یہ محموز فا نہیں ہے۔ یہ سوال ہے، فا نہیں ہے اس پر، یہ محموز عین ہے، تو عطا بھی اور یہ بھی محموز عین تے محموز لام ثانی۔ اچھا جی، اور مثال واوی اور مضاف ربائی مجرد، جیسے واہ واہ، جیسے ہے کہ کوئی نہیں، یہ مثال واوی بھی ہے اور ناقص بلام اولا بھی ہے، تے مضاف ربائی بھی ہے کہ کوئی نہیں، دو رفق جنس دینا نا، فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانی، اور مثال واوی تے مضاف ربائی مزید یہ بھی موجود ہے۔ اسی کو باب تفاعل پہ لے جائیں تو کیا بن گیا؟ تواہ واہ، کیا تواہ واہ۔ آگے جی، بدہ بدہ یود بدن فہو وادن، وبدہ یود بدن فہو مودود، الامر من بدہ بدہ حضرت مودود چشت، سبحان اللہ جی۔ لا تودہ لا تودہ لا تودد، الظرف منہ مود والآلۃ منہ مود مودۃ میداد، وتثنیتہما مودان ومودان، والجمع منہما مواد وموادید، مواد تنین بلاوی، مواد وموادید، افعل التفضیل منہ مضاف لے یا فلدوے، افعل التفضیل منہ اود والمؤنث منہ، والمؤنث منہ، والمؤنث منہ، ودہ وتثنیتہما اودان وودیان، والجمع منہما اودون واواد وود، دون یار جمع منتل جمع غیر منصرف بلاوی، واواد اتنے الگ تنوین لکھی کونی ہے میں تسی ہونے، واواد وودد وودیات۔ میں زبرہ زیرہ لکھی ہیں چنگی چٹھیاں کر کے جی، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی بھی
चल बे क्या आगे चल पढ़े बारह तू पढ़नी रल के पढ़ो जी در متجان سین بقواعد مضاف عمل است و در واو بقواعد معطل مگر ہین تعارض چنانکہ در مود اعلیٰ کے قاعدہ معطل مقتدا با ابدال مقتضی مقتضی کتنی بار لفظ گیا مقتضا مقتضی ابدال واو بیا بود و قاعدہ مضاف مقتضی نقل حرکت دال اول بواو قاعدہ مضاف را تجزی دادن یہ چونکہ مثال ہے اور مضاف ہے متجانسین میں مضاف کے قواعد کے ساتھ عمل ہے اور واو میں معطل کے قواعد کے ساتھ عمل ہے مگر تعارض کے وقت کس وقت یہ مضاف او آخری جملہ مضاف کے قاعدے کو ترجیح دیتے ہیں جب تعارض آ جائے گا نا یہاں کس کا مضاف کا اور معطل کا تو کس کو ترجیح دیتے ہیں جیسے پیچھے یہ تھا کہ اگر محموز اور معطل کا تعارض آیا تو کس کو ترجیح ہے مضاف کو اور پیچھے اگر پچھلا پڑھا ہے محموز اور مضاف میں تو کس کو ترجیح دی ہے کمال لڑے یار تو یہاں بھی کس کو ترجیح دیں گے جیسا کہ میودن جیسا کہ حاشیہ دیکھ اصل میں پہلے وہ سمجھ لا یعنی اگر قاعدہ ادغام و قاعدہ اعلال متعارض ہو گئے نظر آ رہے ہیں تو ادغام کو ترجیح دی جاتی ہے اس لیے کہ مقصود از تخفیف است یعنی مقصود تخفیف ہے قوانین لگا کر کلمہ بھاری کرنا ہے کہ ہلکا کرنا ہے اور یہ امر ادغام میں بیشتر اصل است از اعلال اب میودن اس لیے کہ اصل میں تھا میوددن کیا تھا بروزن مفعلن واو ساکن ہے ما قبل مکسور ہے میزان ان کا قاعدہ چاہتا ہے کہ واو کو کیا کرو تو پڑھو میدادن اور دو حرف متجانس کا اجتماع تقاضا کرتا ہے کہ اول کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کرے اس لیے پہلی دال کا فتح واو کو دیا واو کا دال میں ادغام کے تو بن گیا میودن اب اس کو میدادن نہیں بنائیں گے بلکہ تو کس کو ترجیح دی ہے اب یہ بھی ایک قانون ہے نا کہ جب تعارض آ جائے ترجیح کس کو دینی ہے جب ترجیح کس کو دینی ہے جی سمجھے نا جی سمجھی گل کہ جیسا کہ میودن اعلیٰ کے قاعدہ معطل کا مقتضی ہے واو کے بدلنے کا یا کے ساتھ اور قاعدہ مضاف کا مقتضی ہے دال اول کی حرکت نقل کر کے واو کی طرف تو لہٰذا مضاف کے قاعدے کو ترجیح دیتے ہیں منع کرو متجانسین میں مضاف کے قواعد پر عمل ہے یہ باب من بر بھی ہوندی سی کسی زمانے چ اچھا چلو اور معطل کے قواعد میں در واو اور واو میں معطل کے قواعد پر کیا پر عمل ہے مگر حین تعارض حین بمعنی وقت تعارض کے وقت اور آخری جملہ ہونا ہے مضاف کے قاعدے کو ترجیح دیتے ہیں وچ مثال دیتی ہے جیسا کہ میودن اعلیٰ میں کہ معطل کا قاعدہ واو کو بدلنا واو کا ابدال یا کے ساتھ کا مقتضی ہے اور مضاف کا قاعدہ دال اول کی حرکت نقل کرنے کا مقتضی واو واو کی طرف ہے لہذا کیا کریں گے مضاف کے قاعدہ کو ترجیح دیتے ہیں ہاں جی متجانسین میں مضاف کے قواعد پر عمل ہے اور واو میں معطل کے قواعد پر مگر تعارض کے وقت جیسا کہ میودن اعلیٰ میں معطل کے معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے
کرتا ہے واو کے ابدال کا واو کے ابدال کا یا کے ساتھ اور مضاف کا قاعدہ مضاف کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کرتا ہے دال اول کی حرکت کے نقل کرنے کا اول کی حرکت کے نقل کر با واو واو کی طرف باب مانا صوبے بھی ہوندی سی کسی زمانے چ جی کی طرف مضاف کے قاعدہ کو ترجیح شابہ نکاح شابہ متجانسین میں مضاف کے قواعد پر عمل ہے اور واو میں معطل کے قواعد پر، مگر تعارض کے وقت جیسا کہ مود اعلیٰ میں کہ معطل کا قاعدہ واو کے ابدال کا یا کے ساتھ مقتضی ہے اور مضاف کا قاعدہ مقتضی ہے دال اول کی حرکت کی نقل کا واو کی طرف مضاف کے قاعدہ کو ترجیح دیتے شابہ نکاح شابہ صرف کبیر الاخر ہی ودا 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 ودو ودت ودتا وددنا 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 سامع وددنا وددنا وددتا وددتم اب وددتا ہے نا تو یہاں دال اور تا کا ادغام ہو جائے گا وددتا وددتا وددتما وددتم وددتی وددتما وددتنا وددتو وددنا ودا 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 اصل میں کیا ہے شابہ ودا ودا ودو ودت ودتا وددنا وددتا وددتما وددتم وددتی وددتما وددتنا وددتو وددنا یودو اصل میں کیا ہے یوددو دے دو کے دادو سامع مضارع یس میں ہوندا ہے کہ یسما ہوندا ہے کدی کو سوچ کے بھی بول لے کرو ہاں یودو یودان تو پھر کیا کیا حرکت نقل کر کے کس کو دی تو پھر دال کا دال میں چلو یودو یودان یودون تودو تودان یوددنا تودو تودان تودون تودین تودان توددنا اودو نودو یودو یودان یود ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قیامت والے دن ہائے کاش مسلمان ہوتے ہائے کاش لو کانوا مسلمین کاش وہ مسلمان ہوتے کیا آج عذاب کی نظر ہو رہے ہیں جی یودو یودان یودو تودان یوددنا تودو تودان تودون تودین تودان توددنا تودو نودو لا یودو لا یودو اسم فاعل پڑھ وادن وادان وادون وادتن وادتان واداتن مودود اب یہاں جو کہ درمیان میں وہ پیچھے جو پڑھا سی ممدود واسطہ آ گیا کس کا واو کا ادغام ختم ہو گیا مودود بالکل اصلی مودودان مودودون موادید مبیدید مودودتن مودودتان مودودتن موجودات موادید شابہ ترے صورتاں لم یبدا لم یبد لم یودد لم یبدا لم یبدو لم تبدا لم تبد لم تودد لم تبدا لم یوددن لم تبدا لم تبد لم تودد لم تبدا لم تبدو لم تبدی لم تبدا لم توددن لم ابدا لم ابد لم اودد لم نبدا لم نبد لم نودد لم یبدا لم یبد لم یودد شابہ لم یبدو لم تبدا لم تبد لم تودد لم تو وہ لام علامت مضارع مضموم تے واو ساکن لم توف داتے پڑھ نہیں سکتے نا تا پیشوا تو کہ تا پیشوا توف تاپیشوا تو حدیث واسے پھر ہم شابہ لم تودد لم تودا لم تودو لم تودی لم تودا لم توددن لم اودا لم اود لم اودد لم نودا لم نود لم نودد لا یودو لا یودان لا یودون لا تودو لا تودان لا یوددن لا تودو لا تودان لا تودون لا تودین لا تودان لا توددن لا اودو لا نودو لا یودو لا یودو لا یودان لا یودو لا تودن لا تودو لا تودان لا تودون لا تودین لا تودان لا توددن لا اودو لا نودو شابہ لن یودا لن یودا لن یودو لن تودا لن تودا لن یوددن لن تودا لن تودا لن تودو لن تودی لن تودا لن توددن لن اودا لن نودا لن یودا لن یودا لن یودو لن تودا لن تودا لن یوددن لن تودا لن تودا لن تودا لن تودو لن تودی لن تودا لن توددن لن اودا لن نودا لیودا لیود لیا ہاں پڑھ میں لیودا لیود لیودد لیودا لیودو لتودا لتود لتودد لتودا لیوددنا ودا ود ایدد ودا ود اصل کیسی اے ودد تو واو ساکن یا میزان والا قانون چونکہ ادغام ہونا نہیں ہے تو کیا بن گیا ای دد ودا ودو ودی ودا اوددنا ایددنا لیودا لنودا لیودا ترے صورتاں لیودا لیود لیدد لنودا لنود لنودد ایک ای بن گئے تک نو بن گئے معلوم ہے یار یا فالو ہے لے اودہ لیودا لیود لے او دد یار بھلا ہوئے یا فالو ہے لنودا لنودد
یودد یار مجہول ہوا یہ جڑا پڑھے پیچھے لا یودہ لا يبد لا يبد لا يودد لا تود لا تود لا واجہ جائے لا يبد لا يبد لا يودد لا يبد لا يبد لا تود لا تود لا تودد لا تود لا يوددن لا تود لا تود لا تودد لا تود لا تود لا تودی لا تود لا توددن لا ود لا ود لا اودد لا نود لا نود لا نودد لا يود لا اندنا سکیلا لا یودن لا يودن لا يودان لا يودن لا تودن لا تودان لا يوددن لا تودن لا تودان لا تودن لا تودن لا تودان لا توددن لا ودن لا نودن آگے چل لا یود لا لا یود يود لا يود لا يودد لا يود لا يود لا تود لا تود لا تودد لا تود لا يوددن لا تود لا تود لا تودد لا تود لا تود لا تودی لا تود لا توددن لا ود لا ود لا اودد لا نود لا نود لا نودد آگے چلو محموز مضاف از ابتیال الاہتمام ابتدان مدن محموز اور مضاف لیکن باب افعال افتعال باب کیا کہ محموز فا باب افتعال سے جیسے الاہتمام پھر حمزہ ساکت دو حمزے اکٹھے ہو گئے تو اور فعلت سے بدلانا واجبت بن گیا اہتمام اقتدا کرنا کی کرنا اقتدا کرنا محموز فمحموز اور مضاف افتعال سے جیسے الاہتمام اقتدا کرنا شابہ جی اور مضاف ابتیال سے جیسے الاہتمام اقتدا کرنا ہاں جی اور مضاف افتعال سے جیسے الاہتمام اقتدا کرنا ایتم یعتم ایتماما فهو معتم وعوتم یعتم ایتماما فهو معتم الامر منه ایتم ایتم ایتمم والنهی عنه لا تعتم لا تعتم لا حمزے دو حمزے جمع ہو جائیں گے تو قانون واجوبی ہے اگر ایک حمزہ ہوگا ساکن ہوگا تو پھر جوازی ہے جی الظرف منه معتم معتمن اور بڑے ادغام بھی ہے یہ چل میں نے کیا شروع کر ماضی ایتم اصل میں کیا ہے اب دو حمزے جمع ہو گئے تو واجب ہے قانون شبہ ایتم 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 ایتمت ایتمتا ایتممنا ایتممتا ایتممتما ایتممتم ایتممت ایتممتما ایتممتن ایتممت ایتممنا اوتم او تومیما تے او تما تو پھر اوتم او میں نا شبہ جی اوتم 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 اوتمت اوتمتا اوتممنا اوتممتا اوتممتما اوتممت اوتممتما اوتممتن اوتممت اوتممنا پھر پڑھ او تومیمتا اوتممت مخاطب تو اوتممتا اوتممتما اوتممتم اوتممت اوتممتما اوتممتن اوتممت اوتممنا آگے چل یا تم یا تمان یا یہ دونوں طرف پڑھنے پہلے یا حمزے نال پڑھ پہلے یا تمان یا تمون تعتم تعتمان یا تممنا تعتم تعتمان تعتمون تعتمین تعتمان تعتممنا آتم ایتھے واجب بھی آتمو نہ تمو آتم نعتم ہن جوازی قانون لاؤ یا تم یا ایک بار لا دے باقی سارا باب جی یا تم یا تمان یا تمون تعتم تعتمان یا تممنا تعتم تعتمان تعتمون تعتمین تعتمان تعتممنا آتم نعتم یعتم یعتمان یعتمون تعتم تعتمان یعتممنا تعتم تعتمان تعتمون تعتمین تعتمان تعتممنا اوتم نعتم ہن جوازی قانون یوتم یوتمان یوتمون توتم توتمان یوتممنا توتم توتمان توتمون توتمین توتمان توتممنا اوتم نوتم ہے شابہ سے آگے موتمن اسم فاعل موتمن موتمان موتمون موتمتن موتمتان موتمات تو اسم فاعل اسم مفعول ایک جیسے مؤتممن تے مؤتممن تے ادغام تو بعد ایک جائے ہوگا جی دو میں طرف پڑھ موتمن موتمان موتمون موتمتن موتمتان موتمات
موتم موتمن موتمان موتمون موتمتن موتمتان موتماتن موتمن موتمان موتمون موتمتن موتمتان موتماتن شباب کے پڑھیں گا لم لم يأتم لم يأتم ما لم يأتم مو لم تأتم اے ان ترے صورتوں کون بن سنت ہے لم يأتم لم يأتم لم يأتم لم تأتم لم يأتم ما لم يأتم مو لم تأتم ما لم تأتم لم تأتم لم تأتم ما لم يأتممنا لم تأتم ما لم تأتم لم تأتم لم تأتم ما لم تأتم مو لا تأتم می لا تأتم اور لا نہیں وہ لم بھلا بھی چکرا گئے ہیں ما لم تأتم مو لم لم جازمہ نہیں ہے گا ان دی گردان پڑھنی جن دا نا جاہد صرف بھائی تو جڑا شروع کیتا ہے 15ویں کتاب پڑھدا پیا تو لم تأتم ما لم تأتم لم تأتم لم تأتم ما لم تأتم مو لم تأتم بی لم تأتم ما لم تأتممنا لم آتم ما لم آتم مجھول پڑھ وے لم نا تما لم نا تما لم نأتم ما لم نأتم لم نأتم مجھول تو پڑھ لم یوتم لم یوتم لم یوتمم ادھر قانون لا کے لم یو تما لم یوتم لم یوتم لم یوتمم لم یوتم لم یوتم لم توتم لم توتم لم توتمم لم توتم لم یوتمم لم توتم لم توتم لم توتمم لم توتم لم توتم لم توتم لم توتم لم توتمم لم اوتم لم اوتم لم اوتمم لم نوتم لم نوتم لم نوتمم لا یا تمو لا يأتم ولا قانون لا کے لا يأتم لا يأتم مان لا يأتم لا يأتمون لا تأتم لا تأتم مان لا يأتم لا يأتم پھر یا ہم حمزے نو الف نہ بدلا لا یا تممنا لا يأتممنا لا تأتم لا تأتم مان لا تأتمون لا تأتمين لا تأتم مان لا تأتممنا لا آتم لا ناتم مجھول لا يوتم واو نال بدلا کے لا يوتم لا يوتم مان لا يوتمون لا توتم لا توتم مان لا يوتمم لا يوتمم لا توتم لا توتم مان لا توتمون لا توتمين لا توتم مان لا توتممن لا اوتم لا نوتم چھبا نے کیا لن یاتم لن یاتم لن یاتم لن تاتم لن تاتم لن یاتمم لن معلوم ہے لن یاتممنا لن تاتم لن تاتم لن تاتم لن تاتم لن تاتم لن تاتممنا لن آتم لن ناتم مجھول لم یوتم لن لن یوتم لن یوتم لن یوتم لن توتم لن یوتممنا لن توتم لن توتم لن توتم لن توتم لن توتم لن توتممنا لن اوتم لن نوتم لیاتم لیاتم لیاتمم لیاتم لیاتم لتاتم لتاتم لتاتمم لتاتم لیاتممنا ایتم 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 ایتممنا لآتم لآتم لآتمم لناتم لناتم لناتمم مجھول پڑھ ليوتم ليوتم ليوتمم مم ليوتمم ليوتم ليوتمو لتوتم لتوتم لتوتمم مم مجھول ہے یار یکتا سب یار لتوتمم لتوتم ليوتمم ليوتممنا لتوتم لتوتم لتوتمم لتوتم 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 لتوتممنا ليوتم 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 ليوتمم لنوتم لنوتم لنوتمم لا یا تما لا يأتم لا يأتم لا يأتم لا يأتمم لا يأتم لا يأتم لا تأتم لا تأتم لا تأتمم لا تأتم لا تأتم لا تأتم لا تأتم لا تأتممنا لا آتم لا آتم لا آتمم لا ناتم لا ناتم لا ناتمم لا يوتم لا مجھول وے لا یوتم لا یوتم لا یوتمم لا یوتم لا یوتم لا توتم لا توتم لا توتمم لا توتم لا یوتمم لا توتم لا توتم لا توتمم لا توتم لا توتم لا توتم لا توتم لا توتمم لا اوتم لا اوتم لا اوتم لا اوتمم لا نوتم لا نوتم لا نوتمم اسکلا لا یو تم من لا یوتم مان لا یوتم من لا توتم من لا توتم من لا یوتم نان لا توتم من لا توتم مان لا توتم من لا توتم من لا توتم مان لا توتم نان لا اوتم من لا نوتم من خفیفہ لا یوتم من لا یوتم من لا توتم من لا توتم من لا توتم من لا توتم من لا اوتم من لا نوتم من فائدہ فائدہ رل کے جب پڑھو کہ تم جب پڑھ تھوڑا جا کون دی کون جا ہوندا تو میں پڑھا کرن باری رل کے در دو کلمات درا حرف ادغام یا با در را ولا بلان آگے چلنا ٹورنا بے غنہ پیچھے پڑھنا در را و لام بے غنہ در باقی باب ستا ہیں یہ رب کا ملہ دنہ من یرغب رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم صالح من ذکر نادر یک کلمہ چون دنیا و سنوان چلو جی فائدہ
نون ساکن، اس کے ساتھ نون تنوین بھی ہے، لیکن یہاں جو کچھ بیان کر رہے ہیں، نون ساکن جب حروف یرملون میں سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو در دو کلمہ، نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہو، یرملون میں سے کوئی ایک دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو اس نون ساکن کو یرملون کی جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ جب ادغام کریں گے تو را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، باقی چار میں یمون میں غنہ ہے اور لر میں غنہ۔ جلدی کر کیا ہے فائدہ نون ساکن کے حروف یرملون کے کسی حرف سے پہلے واقع ہو جائے دو کلموں میں، اس میں تو نون ساکن کو نون ساکن کو حروف یرملون کی جنس کر کے ادغام کر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ یرملون دا قانون نہیں پہ زبان تے چڑھتا۔ تو اگر حروف یرملون میں سے لر ہو تو بغیر غنہ، ادغام کرنا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ اور اگر یمون میں سے ہو تو غنہ کرنا ہے۔ یہ کوئی نہیں پیچھے پڑھیا تو کی اتنے کوئی چکر آ گیا جی۔ فائدہ نون ساکن جب حروف یرملون سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو دو کلموں میں، تو درا حرف، تو نون ساکن اس حرف میں، اور نون ساکن اس حرف میں، کون سے حرف؟ یرملون کے۔ یرملون دا قانون بھول گیا جی یار، ادغام پاتا ہے۔ عجیب تحفے ہو، صبر کر، کوئی پیچھے لگ گئی، ترجمہ تو کر لیجیے۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی میں غنہ کے ساتھ۔ اب اس کی مثال ہے، صبر من کرو۔ آگے دیکھ، من ربے کا، جی تو یہاں نون کو را کر کے ادغام کریں گے تو من ربے کا نہیں، نک والے پاسے نہیں جانا، پوڑی نہیں لانی چھت نال، من ربے کا، من لدن کا، تو یہاں نون کو لام کیا تو کیا پڑھیں گے؟ من لدن کا۔ دو آ گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ چار۔ من یرغب، نون کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام تے، من یرغب۔ فن رؤوف رحیم، جی یہ کون آ گئے؟ را آ گیا جی۔ پھر دوبارہ مثال دی اس کی ہے نہ، یہ نون تنوین آ گئے، کون آ گئے؟ تنوین آ گئے۔ رؤوف الرحیم۔ صالحم کی ہن تک یرملون سے کون آ گئی ہے؟ میم آ گئی۔ صالحم من ذکر، دو تین مثالیں دی ہیں، نون تنوین کی تو نون ساکن کی، بس نہ کہ ایک کلمہ میں۔ اگر نون ساکن، نون تنوین اور یرملون ایک کلمے میں تو ہو ہی نہیں سکتے نا، کیوں ہو سکتے ہیں؟ تنوین تو کلمے کے آخر میں ہوتی ہے، ایک کلمے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ نون ساکن اور یرملون ایک کلمے میں ہوں تو پھر ادغام نہیں ہوگا، جیسے دن یا سن وانن، تو یہاں ادغام نہیں کریں گے، منع کرو۔ فائدہ نون ساکن جب حروف یرملون سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو دو کلموں میں، اس حرف میں ادغام، کس کا؟ نون ساکن کا۔ را تو جو نون تنوین ہے نا، اس کے بارے میں تو پڑھا ہوا نا، وہ نون ساکن ہے جو آخری حرف کی آخری حرف کی حرکت کے تابع ہوتا ہے، تو نون ساکن ہی ہے نا، تو لہذا نون ساکن میں دونوں آ گئے نا، نون ساکن بھی آ گیا، نون تنوین بھی آ گیا، نون ساکن نون تنوین دونوں نون ساکن ہی ہیں۔ ہاں جی۔ را اور لام میں بے غنہ اور باقی میں با غنہ، جیسے من ربی کا، من لدنا، من یرغب، من یرغب بلاغی، رؤوف الرحیم، صالحا من ذکر، نہ یہ من ذکر کا جو غنہ یہ علیحدہ چیز ہے جی۔ نہ ایک کلمہ میں، جیسے دنیا اور فن و نن۔ فائدہ
نون ساکن جب حروف یرملون میں سے کسی ایک سے پہلے واقع ہو دو کلموں میں اس حرف میں ادغام پاتا ہے. کون پاتا ہے؟ نون ساکن، خواہ نون ساکن ہو یا نون تنوین بھی ساکن ہی ہوتا ہے. نون را اور لام میں بغیر گناہ کے اور باقیوں میں غنہ بغیر غنہ کے اندے وچ تو غنہ کرچا اور باقی میں غنہ کے ساتھ جیسے من ربک من لدنا من یرغب رؤوف الرحیم صالحا من ذکر نہ ایک کلمہ میں جیسے دنیا و سنوا اور سنوان. کمال یار انہیاں کتاباں دی حالت اے وے مولویو. آشیا ویکھ جلدی کر. ساکن احتراز ہے نون متحرک سے کیونکہ ادغام اس نون متحرک کا یرملون کے حروف میں بعد ساکن کرنے کے نون کے یہ جائز است نہ کہ واجب ہے. اس لیے کہ نون متحرک کے بعد اس لیے کہ مجاورت حرف ساکن اپنے ما بعد کے ساتھ قوی ہے متحرک کی مجاورت سے، کیونکہ حرکت جزو ہے حرف لین کی، ضمہ جزء واو کی، فتح جزء الف کی، کسرہ جزء یا کی. اس صورت میں از بعد منزل فاصل واقع ہے. کون؟ جو درمیان میں حرکت ہے نون کی، تو لہذا ادغام واجب نہیں ہے، جائز ہے. جی بے غنہ اس لیے کہ را اور لام نون کے ساتھ متقارب المخرج ہیں اور صفت مجہوریت میں بھی مشترک ہیں. اس صورت میں دو سبب دائی برائے غایت اخفا بہم رسیدند، ایک اخفا کا قصد، دوسرا مخرج کی مقاربت جو کہ ادغام کا دائی ہے. لہذا غنہ کا جو کہ اظہار کی نشانیوں سے ہے ترک کر دیتے ہیں. اور بعض عرب را اور لام میں بھی مع غنہ جائز رکھتے ہیں. بعض عرب اس میں بھی جائز رکھتے ہیں، کیا؟ غنہ کے ساتھ. اس لیے کہ غنہ مذکور بسبب نون کے نہیں ہے، کیونکہ نون مذکور از حرف ما بعد مقلوب ہو گیا ہے، وہ تو یرملون سے بدل گیا ہے. بلکہ غنہ مذکور ادغام کے بعد صورت را بے غنہ گردانیدہ، کیونکہ جو غنہ ہے وہ تو جب ادغام ہوا ہے تو اس کے بعد صورت بنی ہے، تاکہ دلالت بر وجود نون دراصل پیدا. جب غنہ کریں گے نا تو اس میں نون کی آواز نکلے گی، تو غنہ کرنے سے غرض یہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی نون تھا جس کو بدلا کر یہ بنایا گیا. جی رؤوفن نون تنوین کے در آخر رؤوفن بودا، را شدہ در را کے ما بعد اس کے ہے ادغام پایا. اور بھی اسی طرح پانچویں مثال میں نون تنوین جی اور صالحن میم کے ساتھ بدل گیا تو در میم کلمہ ثانی مدغم ہو گیا. سوال مصنف علیہ الرحمہ نے 5 مثالوں پر کیوں اختصار فرمایا ہے؟ نون کی مثال کون نہیں دی، نون ساکن کے بعد نون آ جائے، گن لو باقی 5 پورے ججیے. باوجود کہ یرملون میں 6 حرف ہیں تو پس 6 مثال میں با ید. جواب نون کا ادغام نون میں مستغنی ہے بیان سے، اس لیے کہ جب نون ساکن کے بعد نون آئے گا تو یہ تو طیب کو بھی پتہ ہے، تو ہم جنسن کا خام خواہ ادغام ہی کرنا ہے. جی اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی زرا کہ ہر 2 حرف متجانس و متماثلند و ادغام اس میں از بیشتر معلوم پہلے سے معلوم ہو چکا ہے. 2 ہم جن ساتھ ادغام ہی تو سارے باب سنا دے ہوندے ہیں، اس لیے 5 مثالیں دی ہے. جی سنیجے گل. فائدہ لام تعریف در دال اگوں عبارت پڑھنی تسی ترجمہ کرن لگ پے. لام تعریف در دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون ادغام یا بد چون والشمس و این حروف را حروف شمسیہ گویند و در دیگر حروف مدغم نشود چون والقمر
این حروف را حروف قمریہ گویند وجہ تسمیہ ہمی است کہ این ہر دو لفظ در قرآن مجید واقعاند اول با ادغام و ثانی بے ادغام پس حروف کے در آنہا ادغام میں شود با لفظ شمس مناسبت دارند و دیگر با لفظ قمر. فائدہ لام تعریف کون کے بعد ان حروف میں سے کوئی آ جائے تو لام تعریف کو ان کی جنس کر کے ادغام کرنا واجب ہے. لام تعریف کے بعد دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون آ جائیں اور موشی بیان کرے گا اور بھی ایک دو آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے لام کو ان کی جنس کر کے مثال دی ہے شم سن کی اس پر آ گیا الف لام اوپر آ گئی واو قسمیہ قرآن پاک میں تو سی ول شم سے تو لام کو شین کیا شین کا شین میں ادغام تو کیا بن گیا والشمس وضحاہا. تو یہ جو حروف ہیں جن میں لام تعریف مدغم ہوتا ہے ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. اور دوسرے حروف میں ان کے علاوہ جو باقی حرف ہیں الف سے لے کر یا تک الف لام تعریف کے بعد آ جائیں تو لام تعریف کو ان کی جنس کر کے ادغام نہیں کرتے. جیسے قمر کے اوپر الف لام آ جائے یہ اوپر واو قسمیہ آ گئی تو ول قمر پڑھیں گے لام کو کاف کر کے ادغام نہیں کرنا ادغام. اور ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں. یہاں جو وجہ مناسبت بیان کیا وہ یہ ہے پچھلی کتاب میں یہ پڑھی تھی کہ شمسیہ اس لیے کہتے ہیں جیسے سورج چڑھتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں تو یہ حروف جب آیا تو لام گم ہو گیا اس لیے شمس ہے. اور جو دوسرے حروف ہیں وہ جب چاند نکلتا ہے تو ستارے نہیں گم ہوتے تو وہ دوسرے جو حروف ہیں جب آتے ہیں تو لام گم نہیں ہوتا اس لیے ان کو قمریہ. یہاں ایک اور وجہ ہے کہ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں والشمس سے لفظ بھی آتا ہے والقمر بھی آتا ہے تو والشمس کے اندر ادغام ہے والقمر کے اندر ادغام نہیں ہے. تو اس مناسبت سے جن کا ادغام ہوتا ہے ان کو حروف شمسیہ کہہ دیا جن کا نہیں ہوتا ان کو حروف قمریہ کہہ دیا. اور سمجھی گل ہو بلّہ تھی وے حاشیہ پڑھیے پھر تم دسدہ میں ادغام یابد تائے مسنات ثائے مسلسہ 20 ہی حکم میں شامل ہے. تو انہوں نے ملا کے تو کل کتنے ہو گئے 2 4 6 8 10 11 12 13 تے 14 ہو گئے. کہڑے کہڑے نال تا تے سا تا کی مثال ہووالتواب نظر آ رہے ہووالتواب التواب لام تے بن گئی ادغام کے تو کیا بن گیا فاخرج به من الثمرات وجوب ادغام این حرف لام در لام تعریف بدو وجہ است. ایک یہ کہ لام تعریف کلام عرب میں بکثرت آتا ہے. دوسرا حرف مذکور بلام مخرج میں موافق ہے اس لیے کہ جمع اس کا طرف لسان سے بار جب سارے وہ ادا ہوتے ہیں اور لام بھی از ہمی مخرج بر میں آید. باقی رہ گئے دوات شین وہ پیچھے سے نکلتے ہیں اگرچہ بنسبت دوسرے حروف کے بعید واقع ہیں تاہم اس کو اپنے احوال میں حروف مذکورہ سے مقاربت حاصل ہے کیونکہ دواد بسبب رخاوت کے لام کے مخرج کے ساتھ اور اسی طرح سین اپنے مخرج طا کے اتصال کے ساتھ پہنچا ہے تو چونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ان کو بھی ساتھ جوڑ دیا. سوال مصنف رحمہ اللہ نے ادغام ان حروف کو لام تعریف میں کیوں مقید کیا ہے باوجود کہ ادغام مذکور لام تعریف کے علاوہ بھی ہوتا ہے. جیسے ویسے لام ساکن و لام تعریف نہ تب بھی ادغام ہے جیسے بل را نہ سکتا نہ کریں سکتا تو پھر لام کو را کر کے ادغام کرنا ہے بر را نہ کیا پڑھنا ہے بر مذہب اکثر قرہ واجب است ادغام. جواب
اس لیے کہ ادغام لام تعریف کے غیر میں حروف مذکورہ میں قاعدہ نہ دارد، قاعدہ جیسے بل رونا ادغام واجب ہے، و در بعض عام حسن و در بعض کبو جیسا کہ رضی میں ہے اور دوسرے رسائل میں مذکور ہے، اور ادغام مثل بل رونا میں بھی مشروط ہے اس کے ساتھ کہ راہ پر سکتہ نہ ہو، وگرنہ ادغام ممتنع ہے۔ ادغام حروف قمریہ یہ اصطلاح قراء کی ہے، اہل تصریف و نحات کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ قراء نے ان کو شمسیہ قمریہ کہا ہے، صرفیوں نحویوں نے اس کو شمسیہ قمریہ نہیں کہا۔ جی منع کرو جی۔ فائدہ لام تعریف دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون تا ثا میں ادغام پاتے ہیں۔ وہ بھی ساتھ جوڑے ہیں دو، یہ سارے لام تعریف میں کیا کرتے ہیں؟ جیسے والشمس اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، اور دوسرے حروف میں مدغم نہیں ہوتا۔ کون؟ لام تعریف، جیسے والقمر، ان حروف کو قمریہ کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ ہر دونوں لفظ کیڑے والشمس والقمر قرآن مجید میں واقع ہیں، اول ادغام کے ساتھ ہے، کون؟ والشمس، اور ثانی بے ادغام۔ پس وہ حروف کہ ان میں ادغام ہوتا ہے لفظ شمس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور دوسرے لفظ قمر کے ساتھ۔ جی لام تعریف دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون تا ثا میں ادغام پاتا ہے، جیسے والشمس، اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، اور دوسرے حروف میں مدغم نہیں ہوتا، جیسے والقمر، ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ ہر دو لفظ قرآن مجید میں واقع ہیں، اول ادغام کے ساتھ ہے اور ثانی بغیر ادغام کے، پس وہ حروف کے ان میں ادغام ہوتا ہے لفظ شمس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور دوسرے لفظ قمر کے ساتھ۔ لام تعریف دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون تا ثا میں ادغام پاتا ہے، جیسے والشمسی، اور ان حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، اور دوسرے حروف میں مدغم نہیں ہوتا، جیسے والقمری، ان حروف کو حروف قمریہ کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہ ہر دونوں لفظ قرآن مجید میں واقع ہیں، واقع ہیں، اول ادغام کے ساتھ اور ثانی بغیر ادغام کے، پس وہ حروف کے ان میں ادغام ہوتا ہے، لفظ شمس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور دوسرے قمر کے ساتھ۔ چلو جی۔